بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کتاب الزکاة. زکوٰۃ کا لغوی معنی علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے التطہیر، پاک کرنا، اور زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مال کو پاک کر دیتی ہے، انسان کا جو مال ہے اس کو پاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا معنی ہے اصلاح، الاصلاح، اصلاح کرنا، درست کرنا، انسان کے مال کی اصلاح کرتا ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تیسرا معنی ہے اس کا النما، بڑھوتری، اور زکوٰۃ سے انسان کے مال میں بڑھوتری آتی ہے، اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ شرعی معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں وفی الشرع اسم لما یخرج عن مال علی وجہ مخصوص۔ شریعت میں زکوٰۃ اس مال کو کہتے ہیں جو انسان اپنے مال میں سے مخصوص طریقے کے طور پر نکالتا ہے۔ وہ مخصوص طریقہ کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ جس مال پر سال گزر جائے اور وہ حد نصاب تک پہنچا ہوا ہو تو اس پر زکوٰۃ 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ اب زکوٰۃ کن کن اموال پر واجب ہے؟ تو 4 قسم کے اموال ہے جن پر زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی، پیسے روپیہ جو انسان کے پاس موجود ہے اس پر، نمبر 4 مال تجارت۔ اب ان کا نصاب کیا ہے؟ اگر صرف سونا ہے تو سونے کا نصاب ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہو۔ اگر صرف چاندی ہے تو چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی ہو۔ اور اگر پیسے ہیں یا سامان تجارت ہے یا اسی طرح مختلف اموال جمع ہے، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ پیسے ہیں، کچھ مال تجارت ہے، تو پھر ان سب کا 52.5 تولہ چاندی کے مقدار کے لحاظ سے قیمت لگائی جائے گی۔ اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جائے تو پھر گویا کہ یہ نصاب تک پہنچ گئی ہے۔ اب نصاب تک جب پہنچ جائے اس کے بعد پھر یہ ہے کہ سال گزرے گا۔ اگر سال گزرنے کے بعد یہ نصاب انسان کے پاس موجود ہے تو اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دی جائے گی۔ اب سال کے درمیان کا کوئی اعتبار نہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس 80,000 روپے سال کے شروع میں موجود تھے، جب سال ختم ہوا تو اس کے پاس 2.5 لاکھ روپے موجود تھے، تو 2.5 لاکھ سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ بے شک درمیان میں وہ پیسے جو ہے 80,000 سے کم ہو کر 40,000 تک آ گئے ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ نصاب ہے زکوٰۃ کا۔ اس کے ما سوا یہ 4 نصاب اموال کے ہیں۔ اس کے ما سوا جانوروں کا جو زکوٰۃ ہے، جانوروں کے زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر صرف جانور ہو تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جانور سائمہ ہے تو اس میں زکوٰۃ ہوگی، اگر غیر سائمہ ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ سائمہ جانور کسے کہتے ہیں؟ سائمہ جانور ان جانوروں کو کہتے ہیں جو سال کا اکثر حصہ خود چرتے ہیں، تو ان کو سائمہ جانور کہتے ہیں۔ مثال کے طور 8-9 مہینے اگر وہ خود چرتے ہیں، اپنا چارہ کھاتے ہیں تو ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ بے شک 2-3 مہینے اگر مالک ان کو اپنے آپ سے اپنی جیب سے کھلاتا ہے تو وہ سائمہ شمار ہوں گے۔ لیکن جو جانور گھر میں رکھے ہوتے ہیں، جن کو انسان اپنے آپ چارہ لا کر دیتا ہے، اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہے، تو وہ غیر سائمہ ہے، ان جانوروں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح گھوڑوں کے زکوٰۃ میں پھر علماء کے اختلاف ہے، احناف کا اپنا بھی اختلاف ہے۔ بہرحال یہ مسائل جو ہے جب جانوروں کی زکوٰۃ کا باب آئے گا، باب زکوٰۃ الصائمۃ، اور اس کے بعد جو ابواب آئیں گے اس میں یہ مسائل تفصیل سے بیان ہو جائیں گے۔ ابھی آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں کتاب الزکوٰۃ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی واستخلف ابو بکر بعدہ، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بعد خلیفہ بنے، وکفر من کفر من العرب، اور عرب میں سے بعض لوگوں نے کفر کیا، یعنی انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر کے کفر کر لیا، کیونکہ وہ زکوٰۃ دینے کے قائل نہیں رہے۔ وہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو ہم زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اب نبی علیہ السلام کے بعد ہم کسی کو زکوٰۃ دینے کے قائل نہیں ہیں، اور زکوٰۃ کا انکار کیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر وہ رسی جو اونٹ کی یہ نبی علیہ السلام کو دیا کرتے تھے اگر مجھے نہیں دیں گے تب بھی میں ان کے ساتھ قتال کروں گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتال کے لیے تیار ہوئے۔ جب قتال کے لیے تیار ہوئے تو قال عمر بن الخطاب لأبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کیف تقاتل الناس، آپ لوگوں سے کیسے قتال کر سکتے ہیں؟ وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے۔ فمن قال لا الہ الا اللہ، پس جو شخص لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، الا عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقہ وحسابہ علی اللہ، پس جو شخص لا الہ الا اللہ کی گواہی دے تو اس نے مجھ سے اپنا مال محفوظ کر لیا، اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، ہاں مگر اس کے حق کے ساتھ، اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ اس کے حق کے الا بحق ہی کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کی گواہی دے وہ مسلمان ہو گیا، اب اس سے قتال کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہ کسی دوسرے کو قتل کر دے، کسی شخص کو قتل کر دے یا کوئی ایسا جرم کر لے جس کی سزا جو ہے اسلام میں قتل ہو تو ایسی صورت میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ لا الہ الا اللہ جو شخص کہے اس کا مال اور اس کی جان تو محفوظ ہے، الا بحق ہی، مگر حق کے اسلام کی وجہ سے، اگر اسلام کا کوئی ایسا حق اس نے مارا ہے جس کی وجہ سے وہ اسلام نے اس کی سزا جو ہے قتل رکھی ہے تو ایسی صورت میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حساب اللہ پر ہے، یعنی کوئی شخص اگر دل سے کلمہ توحید کی شہادت نہیں دیتا، دل سے کلمہ نہیں پڑھتا، دل سے ایمان نہیں لاتا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بظاہر تو اس نے مجھ سے اپنا مال اور اپنے جان کو محفوظ کر لیا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اس کا حساب کتاب اللہ پر ہے۔ میں ظاہر کا قائل ہوں، اور جو شخص ظاہری طور پر کلمہ پڑھے گا تو اس کی جان اور اس کا مال محفوظ ہے، لیکن باقی اگر وہ دل سے نہیں پڑھ رہا، دل سے ایمان قبول نہیں کیا، تو اس کا حساب کتاب کل قیامت کے دن اللہ پر ہے، وہ مجھ پر نہیں ہے، وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بات کہہ کر منع کیا کہ آپ ایسے لوگوں سے کیسے قتال کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہے ہیں۔ فقال ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ان لوگوں کے ساتھ قتال کروں گا جن لوگوں نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا ہے۔ فرق اس طرح کیا کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں اور نماز کو فرض بھی سمجھتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کو فرض نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ختم ہو گئی۔ تو ان لوگوں نے دو فرض چیزوں میں کیا کیا ہے، تفریق بیان کر دی ہے، حالانکہ یہ اسلام کا کام ہے کہ وہ چیزوں میں تفریق بیان کرے، فرق بیان کرے۔ تو جواب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ لا الہ الا اللہ کا کیا کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے لا الہ الا اللہ کے اقرار کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے تحت جتنے چیزیں آتی ہیں ان کا بھی اقرار کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کی اقرار کرے لیکن اسلام کے ارکان میں سے کسی ایک رکن کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا کہ جو شخص کسی ایک رکن کا بھی انکار کرے تو وہ کافر ہے، گویا کہ نماز کو تو فرض سمجھ رہا ہے، زکوٰۃ کو اس کی طرح فرض نہیں سمجھ رہا، حالانکہ اسلام نے کہا کہ جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے وہ نماز کو بھی فرض سمجھے، زکوٰۃ کو بھی فرض سمجھے، لیکن یہ لوگ نماز کو فرض سمجھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کو فرض نہیں سمجھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ان لوگوں نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کر دیا، اور جو شخص بھی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں ان سے قتال کروں گا۔ فإن الزکاۃ حق المال، فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا حق ہے۔ واللہ لو منعونی عقالا كانوا يؤدونه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلهم على منعه، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھ سے وہ رسی بھی روکیں گے جو یہ
اونٹ کی وہ رسی جو یہ نبی علیہ السلام کو زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے، اگر وہ رسی بھی مجھ سے روکیں گے، مجھے نہیں دیں گے، تو میں ان سے قتال کروں گا اس رسی کے روکنے پر۔ فقال عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فواللہ ما ہوا الا ان رأیت اللہ قد شرح صدر ابی بکر للقتال۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم مجھے یہ بات معلوم ہو گئی کہ رب العالمین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ قتال کے لیے کھول دیا ہے، یعنی یہ بات ان پر واضح کر دی ہے اور مجھ پر ابھی تک واضح نہیں ہوئی تھی۔ قال، تو فرماتے فعرفت انہ الحق، جب انہوں نے اتنی مضبوطی سے یہ بات کی تو میں سمجھ گیا کہ ان کی یہ بات حق اور سچ ہے، وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ قال ابو داود، امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں رواہ رباح بن زید عن معمر عن الزہری باسنادہ، فرماتے ہیں اس حدیث کو رباح بن زیاد نے معمر سے اور معمر نے زہری سے اسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ قال بعضهم عقالا، بعض لوگوں نے کہا کہ عقالا، ورواہ ابن وہب عن یونس قال عناقا، بعض روایت میں یہ ہے کہ بعض روایت میں عقال کا لفظ ہے کہ وہ رسی منع کریں گے، جو رسی جس رسی سے اونٹ کو نکیل ڈالی جاتی ہے اور ذبح کرنے کے بعد وہ رسی کسی کام کی نہیں رہتی، تو وہ بھی زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے، تو عقال اس رسی کو کہتے ہیں۔ اور ابن وہب نے روایت کیا ہے، یہی روایت یونس سے روایت کی ہے، اور اس میں عناقن کا لفظ ہے، یعنی وہ اونٹنی کا وہ چھوٹا بچہ جو نبی علیہ السلام کو زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے، اگر وہ بچہ بھی مجھے نہ دے تو اس بچے کے منع کرنے پر بھی میں ان سے قتال کروں گا، چہ جائے کہ یہ پورے کے پورے زکوٰۃ کی انکار کر دے۔ قال ابو داود، امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال شعیب بن ابی حمزہ ومعمر والزبیدی عن الزہری فی هذا الحدیث لو منعونی عناقا، وروا عنبسۃ عن یونس عن الزہری فی هذا الحدیث قال عناقا۔ اب امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عقالاً کی جگہ عناقاً کا جو لفظ ہے یہ زیادہ راجح ہے، اس لیے کہ معمر نے شعیب بن ابی حمزہ نے اور معمر اور زبیدی نے زہری سے روایت کیا اسی حدیث میں، اور اس میں لو منعونی عناقاً کا لفظ ہے۔ اسی طرح عنبسہ نے یونس سے روایت کیا اور انہوں نے زہری سے روایت کیا اسی حدیث میں، اور اس میں بھی عناقاً کا ہی لفظ موجود ہے۔